وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین اکرام، آج کی اس نشست کا منتخب کردہ جو عنوان ہے وہ ہے نیکیوں کی خزانے والی دعا. ایسی دعا جس پر سلف صالحین نے اس طرح کے جملے استعمال کیے ہیں: کنوز الحسنات، اجمع جوامع الکلم. جس دعا کے اندر ساری نیکیوں کا کنز خزانہ موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سب سے زیادہ جامع کلمات میں سے ایک دعا. گزشتہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ جب انسان گناہ سے نہیں بچتا ہے تو گناہ کے مہلک اثرات، اس کے نقصانات اس کی زندگی پر طاری ہوتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان منقبت میں کلام مجید کی تقریباً 15 آیتیں اللہ نے عرش عظیم سے نازل کی، بڑا مقام ہے، اور جہاں آخری جملہ ہے وہاں یہ بشارت بھی ہے: اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ جو تہمت لگانے والے ہیں ان کی تہمت سے اللہ نے ان کو پاک کیا، مجلہ کیا، مصفہ کیا، اور ایسے ہی مقدس بنایا، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے، جنت کی بشارت ہے. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تھا، ان سے ارشاد فرماتے ہیں بطور نصیحت، 4243 ابن ماجہ کی حدیث ہے: یا عائشۃ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبہ. کبھی بھی کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا، کیونکہ ہر گناہ کے اندر ایک نتیجہ ہے، ایک برا اثر ہے جو اللہ کی طرف سے کرنے والے پر طاری ہوتا ہے. اسی لیے یہ اشعار بڑے مشہور ہیں: خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرى لا تحقرن صغیرہ فإن الجبال من الحصى. یہ عربی اشعار کا مطلب یہ ہے: کوئی سا بھی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کبھی بھی اس کو معمولی مت سمجھنا. اپنی زندگی سے آپ گناہوں کو بے دخل کریں، اپنی زندگی سے گناہوں کو پاک صاف کریں، نکالیں، اس لیے کہ متقی انسان کی یہی صفت ہے کہ اس کے اندر گناہ باقی نہیں رہتا. متقی گناہ کرتا ہے لیکن گناہ پہ باقی نہیں رہتا. اور مثال دی گئی کہ کون ہے متقی؟ جیسے ایک انسان کو
کانٹے والی زمین پہ چلنے کے لیے کہا جائے، اس کے راستے میں پورے کانٹے بچھا دیے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ اس راستے سے آپ کو گزرنا ہے۔ اب جس طریقے سے خاردار راستوں پر اور کانٹے نما راستوں پر انسان چلے گا، کیسے وہ اپنا دامن بچائے گا، کیسے وہ اپنا جسم بچائے گا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کی نگاہیں یہ کتنی تیز ہوگی، نیچے کتنی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے انسان بھی گناہوں کو اپنی وہی راہ سمجھے، وہی راستہ سمجھے کہ جنت میں جانے کے لیے یہ سب خار ہیں، کانٹے ہیں، اگر آپ ان سے نہیں بچے تو پھر راستہ دور ہوتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوزخ کے تعلق سے صفتی بیان کیا اور جنت کے تعلق سے، تب آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ 2822 یا ایسے ہی 2823 صحیح مسلم کی حدیث ہے، حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ۔ خواہشات سے جہنم گھری ہوئی ہے، جو انسان دل میں آیا، جی میں آیا کرے گا تو یہ اس کو دوزخ کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا انجام اللہ نے کیا بتایا؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 59، وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جو لوگ خواہشات کے پیروکار بنتے ہیں وہ جہنم کی غی نما وادی میں داخل کیے جائیں گے، اعاذنا اللہ من۔ اور جب جنت کا تذکرہ کیا تو کہا حفت الجنت بالمکارہ، مصائب سے، آلام سے، تکلیفوں سے، قربانیوں سے جنت کو اللہ نے گھیرا ہے۔ آپ کو عزیمت برداشت کرنی ہوگی اور ایسے ہی بہت زیادہ قربانیاں دینی ہوگی، تب جا کر کے اللہ اپنا قیمتی مہمان خانہ دار الضیافہ اس کے اندر داخلہ عنایت کرے گا۔ تو ویسے ہی نیکی بھی ہے، جیسے گناہ کے اثرات ہیں اسی طریقے سے نیکی کے بھی نتائج ہیں اور نیکی کے بھی فوائد ہیں، اس کے بھی ثمرات ہیں۔ اور جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا، سورہ نحل کی آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا خاتون، اللہ اس کے بدلے دنیا بھی خوشگوار بنائے گا، حیات طیبہ ان کو دی جائے گی۔ یہ نیکی کا فائدہ ہے۔ اگر ہم اور آپ نیکیاں کرتے ہیں تو انسان کی نیکیاں دنیا میں بھی سعادت، فوز و فلاح، نجات اور کامیابی کی ضمانت ہے، اور کل آخرت کے اندر بھی نیکی کا فائدہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے، نعمت سے، برکت سے، مغفرت سے مالا مال کیے جائیں گے۔ اسی لیے کچھ حدیثیں ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، نیکی کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ آج زیادہ تر لوگوں نے فطرت کی خلاف ورزی کر کے اس حکم کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ حدیث میں کہا گیا گناہ کو آپ حقیر نہ سمجھیں۔ آج گناہ کرنے کو حقیر سے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ انسان کوئی سا بھی گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اس کو آسانی سے کرتا ہے، جبکہ کہا گیا آپ کو چھوٹا گناہ بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ لیکن انسان بڑے بڑے گناہ کو سمجھتا میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور اس کے برعکس یہ تلقین ہے 2626 صحیح مسلم کی حدیث میں، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ یہاں وہ نیکی کو چھوٹا ہی سمجھتا ہے، اور گناہ کے تعلق سے کہا گیا کہ چھوٹے گناہ کو بھی آپ گناہ نہ سمجھے تو وہ بڑے گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتا۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو آپ ہلکا نہ جانیں، حقیر نہ سمجھے۔ ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق یا طلق، اگر آپ شادمانی سے، فرحت و سرور سے اور مسکراتے ہوئے
اپنے بھائی سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، جو اس حدیث کے اندر بطور مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیں۔ نیکی چھوٹی ہی ہے لیکن نیت سے وہ نیکی بڑی، اور نیکی کی قدردانی اللہ کے یہاں کی گئی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کاوشیں کوششیں اللہ کے یہاں قدر اور ایسے ہی عزت اور تکریم کی مستحق۔ اللہ بندوں کی نیکیوں کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے، اسی لیے انسان جتنا کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، 121 غالباً سورہ توبہ کی آیت میں وَلِيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنا انہوں نے کیا اس سے تو بہت بہتر اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ ہمارے کرنے سے بہت بہتر، بہت زیادہ اللہ بدلہ دیتا ہے، اس لیے کہ ہماری نیکیوں کی اللہ کے یہاں بہت قدر ہے، اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ 1914 صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی تو کہا رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ بشوک، میں نے ایک انسان کو جنت میں دیکھا، اس کی نیکی کیا تھی؟ اس نے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تھا۔ الفاظ ابو داؤد کے اندر بھی ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو انسان کو بہت زیادہ نیکی پر ابھارنے والے ہیں۔ 5245 ابو داؤد میں نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، ایک کانٹے نما چیز کو ایک انسان نے راستے سے ہٹایا جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ اب چاہے وہ درخت پہ لٹکا ہوا تھا، کاٹ دیا، کنارے کیا، یا ایسے ہی راستے میں پڑا ہوا تھا اور اس کو ہٹا دیا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس نیکی کی اتنی قدر کی کہ اس کے دامن میں توحید کے سوا اور کوئی نیکی بھی نہ تھی، پھر بھی جب یہ دنیا سے گیا تو اللہ نے اس نیکی کے بدلے اس کو جنت عنایت کر دی۔ نیکی ہم اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی جاننا چاہیے تکالیف، مصائب، آلام، اذیتیں، مصیبتیں، یہ سب بھی نیکیوں سے کم ہوں گی اور نیکیوں سے ختم ہوں گی۔ آج ہمارے ساتھ جو بھی برے احوال ہیں، آزمائش کم، گناہ کی سزا زیادہ ہے، اس لیے کہ انسان جو کرنا چاہیے نیکی اس سے دور ہے، اور جس سے دور رہنا چاہیے گناہ اسی میں ہی ملوث ہے۔ اس وجہ سے آج اہل اسلام کی ایسی نکبت ہے، ذلت ہے، اور ان کی دنیا کے اندر اس طریقے کی فسطائیت ہے۔ ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے صحیح الجامع کے اندر 3695 اور ایسے ہی 3697، الفاظ اس کے یہ ہیں صنائع المعروف تقی مصارع السوء، انسان کی نیکیاں اس کو بہت سے برے حالات سے بچاتی ہیں۔ گھر سے آپ نکلتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں تو یہ دعا ہی آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ سواری پہ آپ سوار ہوتے ہیں، مثلا انسان فلائی کرے، موت کے منہ میں ہے وہ، اب ایسے موقع پر محافظ کون ہے اس کا؟ اللہ ہی ہے، اور وہاں انسان اسباب اختیار کرتا ہے، سہارا لیتا ہے، اور دعا کر کے اللہ سے عافیت اور سلامتی کا، حفاظت اور صیانت کا سوال کرتا ہے۔ تو یہ نیکیاں انسان کو ہمیشہ برے عواقب سے یا ایسے ہی حادثات سے محفوظ کرتی ہیں، یہاں تک کہ زندگی میں موجود جو تکلیفیں ہیں وہ بھی نیکیوں سے کم ہو جاتی ہیں یا نیکیوں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلۃ الرحم
تزید فی العمر، اگر انسان کو اپنی زندگی میں برکت چاہیے، وقت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، کسی بھی طرح سے آپ کی پوری زندگی برکت والی بنے، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ نیکی کرنی ہے، صلہ رحمی۔ اسی لیے 519 سلسلہ صحیحہ کی حدیث بھی ہے، اس میں کچھ الفاظ ہیں: حسن الجوار، صلۃ الرحم، وحسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار۔ انسان جب صلہ رحمی کرتا ہے یا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا بہتر سلوک کرتا ہے، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کا گھر گھر میں موجود جو بھی نعمتیں ہیں وہ بھی آباد رہتا ہے، اور پھر اس کی عمر بھی برکت سے لبریز رہتی ہے، اور اس کی عمر میں بھی اللہ برکت دیتا ہے۔ یہ ہے نیکیوں کے ثمرات۔ اور اسی حدیث میں جو صحیح الجامع کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی گئی 3796 یا 3797 نمبر کی، صنائع المعروف، بھلائیاں کرنا، الذین یصنعون المعروف فی الدنیا، یعنی اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ، جو دنیا میں نیکوکار ہوں گے، نیکی کریں گے، اللہ کل آخرت میں بھی ان کو نیکوکاروں کے زمرے میں رکھے گا۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں فریق فی الجنہ یا پھر اعاذنا اللہ من، کس فریق میں جانا ہے، اور ایسے ہی کس زمرے میں جانا ہے۔ نیکوکاروں کا زمرہ جو دنیا میں نیکی کریں گے، کل آخرت میں نیک والوں کی فہرست میں شامل کیے جائیں گے۔ لیکن اہل المنکر فی ہذہ الدنیا ہم اہل المنکر فی الآخرہ، جو دنیا میں منکر پر باقی رہتے ہیں، گناہ میں ملوث رہتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ جیسے دنیا میں اللہ کی رحمت سے دور کیے گئے نا، کل قیامت کے دن بدرجہ اولیٰ اللہ کی رحمت سے، اس کی نعمت سے دور کر دیے جائیں گے۔ اور یہ دعا آپ کے سامنے پڑھی جائے، بیان کی جائے، جو کہ گروپ میں پہلے سے ہی بھیج دی گئی ہے، تو آپ لوگ جن کے پاس یہ دعا موجود ہے، اس کے اندر بصیرت کے اعتبار سے علم حاصل کرنے کے لیے دیکھیے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں جو فضیلت یا ایسے ہی جو مرتبہ، جو مقام اور جو خوبیاں بیان کی ہے، وہ سب کے سب ہماری ذات سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ نیکیاں یہ انسان کے لیے جیسے دنیا میں امن و امان کا، عافیت کا سبب ہے، اسی طریقے سے جب انسان تنہا ہوگا، چاہے وہ حشر میں ہو یا قبر میں ہو، تو وہاں پر بھی یہی نیکیاں اس کی حفاظت اور اس کی ضمانت ہوگی۔ اس لیے یہ دعا، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 22 ایسی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کی نجات اور ایسے ہی اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایک ہی دعا میں، ایک ہی حدیث میں 22 ایسی خوبیاں ہیں، اور تقریباً یہ وہ خوبیاں ہیں کہ اگر انسان میں ایک ایک بھی موجود ہو تو اس ایک ایک خوبی پر بھی بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، 3551 اس کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے دعا کے کلمات جو شروع کیے، اللہم اعنی ولا تعن علی، اللہ تو میری اعانت کر۔ اب اس کا ایک جملہ بھی دوسری حدیث کی تفسیر کرتا ہے۔
لفظ اگرچہ ہم نے سنا، ہم کو معمولی لگا کہ اللہ تو میری اعانت کر، تو میری مدد کر، لیکن فتنوں کے زمانے میں ہماری اسکل سے بہت زیادہ، ہماری صلاحیت سے بہت زیادہ دین پر باقی رہنے کے لیے ہمیں اللہ کی اعانت اور اس کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ انسان اللہ کی مدد کے بغیر زبان سے تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید کا ایک کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ اس محفل میں ہمارا وجود، ہماری حاضری، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اس کی اعانت اور اس کی مدد سے ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو توفیق دیتا ہے تو ہی وہ بندہ دین کے مطابق چل سکتا ہے، چھوٹا یا بڑا دین کا کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیشہ نیکیوں کے تعلق سے اللہ سے اعانت، اللہ سے مدد طلب کی۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں دیکھیے کیا انداز ہے، جیسا کہ 39 نمبر کی سورہ ابراہیم کی یہ دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اللہ کی اعانت مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ اس لیے کہ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، انسان ایک چھوٹا سا دین کا عمل، چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتا۔ اور عبادت کے لیے کہا جاتا ہے ایک جملہ، لِكُلِّ استعداد استمداد۔ جب آپ پلان کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں مدد ضروری ہوتی ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں، سورہ فاتحہ ہے، آیت نمبر 5، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ عبادت کا جہاں تذکرہ ہے وہیں پر مدد کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، بغیر اعانت الہی کے انسان اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو وصیت کی، اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے 1522 نمبر کی، یا معاذ انی احبک، یا واللہ انی احبک۔ کئی بار کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اوصیک الا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں فرض نماز کے بعد یہ کلمہ کہنا کبھی مت بھولنا یا کبھی مت چھوڑنا۔ اور اس کی ابتدا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہ تو میری اعانت کر، میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر اور تیری شکر گزاری پر، تیری بہترین سے بہترین عبادت پر۔ تو ایک جملہ اللہم اعنی، یہ اپنے آپ میں اتنا عظیم ہے۔ اگر انسان کو واقعی اللہ کی طرف سے اعانت مل گئی کہ اللہ ہم اور آپ کی مدد کر رہا ہے، تو اس خوبی کی وجہ سے بھی ہم نجات یافتہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جن کی اللہ مدد کرے گا وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہی رہیں گے، وہ اللہ کی اعانت میں رہیں گے۔ قرآن نے کتنی جگہ اس طرح کے صیغے استعمال کیے، 153 جو سورہ بقرہ میں ہے، یا 45 سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ یہ جو حالات ہیں فتنوں کے آج کل، جس میں ہوا پرستی، خواہشات کی پیروی یہ زیادہ ہے، اس حالت میں دین پر باقی رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اللہ کی اعانت کی ہے۔ وہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں انسان کو جہاں عمل کی تاکید ہے، وہیں عمل کے بعد عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو اللہ کی مدد نہ ملے، اس کا بھی تذکرہ موجود ہے 2664 صحیح مسلم کے اندر۔ کہا گیا وَاحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنفَعُكَ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، یا خاص کر کے دینی اعتبار سے،
علم نافع اور عمل صالح. واحرص علی ما ینفعک، آپ اس کے پیچھے لگ جائیے. واستعن باللہ، لیکن اللہ سے اعانت اور اللہ سے مدد ضرور حاصل کیجیے. انسان نیکیوں کا خوگر ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات اکثر پڑھتے تھے، صبح شام کے اذکار میں سے بھی ہے، اور آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی کو وصیت کے الفاظ میں اس کی تاکید کی تھی. اگر انسان کو اللہ کی مدد نہیں ملی تو حشر کیا ہوتا ہے اس کا. جیسا کہ 5090 ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رحمت سے، اپنی مدد سے باہر نہ کر، اور میرے نفس کے حوالے مت کر. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میرے جتنے معاملات ہیں، دینی ہیں، دنیاوی ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے سب کی اصلاح کر دے. لا الہ الا انت، کیونکہ تو ہی معبود برحق ہے، تیری ہی عبادت کی جاتی ہے، یا تو ہی عبادت کے قابل ہے. یہی الفاظ 227 سلسلے صحیحہ میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، ما یمنعک ان تسمعی ما اقول لکی یا ما اوصیکی، میں جن چیزوں کی آپ کو وصیت کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں. اور اس کے بعد پھر یہی دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. رسول اللہ اپنی لاڈلی بیٹی کو وصیت کر رہے ہیں، اور اسی کے مطابق جب عمل ہوا تو جنت کی خاتون کی سرٹیفکیٹ کس کے حوالے ہوئی؟ تمام تر جنتی خواتین کی سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ ہے. اور اس کے لیے بھی جیسے اللہ کے نبی کو بشارت دینے کے لیے، چاہے آپ کے تعلق سے ہو، امت کے تعلق سے ہو، فرشتہ نازل ہوتا تھا. صحیح الجامع کی 79 نمبر کی حدیث ہے، فرشتہ نازل ہوا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جانے والی تمام تر خواتین کی سردار آپ کی بیٹی ہے. آپ تمام جنتیوں کے سردار، اور آپ کی بیٹی جنتی خواتین کی سردار. تو جب انسان اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، اللہ اس کی اعانت اور اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کا مرتبہ اور اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. تو یہی کلمات وصیت کے طور پر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے. ہم اور آپ کو بھی یہ دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ارجو رحمتک فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. انسان اللہ کی مدد کب دیا جاتا ہے؟ جیسا کہ شریعت کے اندر یہ دلائل موجود ہیں. یا تو آپ اللہ کے دین کی حمایت کریں، اللہ کے دین کی مدد کریں، تب اللہ آپ کی مدد کرے گا. یہ تو قرآن میں اصول کے طور پہ اللہ نے استعمال کیا. سورہ محمد کی آیت نمبر 7، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کے حامی بنو، پھر دیکھو اللہ تمہارا حامی بنے گا. اور اللہ کے نبی نے بھی اپنے بھائی عبداللہ ابن عباس ان کو وصیت کی تو یہی الفاظ ہے ابتدا میں ہی، جہاں مدد کے تعلق سے توحید کی یہ تلقین ہے. 2516 نمبر کی جامع ترمذی کے اندر، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے ہی کرنا، مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، اور مدد طلب کرنا ہو اللہ سے طلب کرنا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی مدد
انسان کو کب ملتی ہے؟ جب وہ مدد کے لائق ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صفات استعمال کی ہے، میں ان کی مدد کرتا ہوں، اور ان کی مدد کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ 4:7 سورہ روم کی آیت ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اور ایک جگہ ہے 51 نمبر کی آیت سورہ مومن سورہ غافر کی، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اس دنیا میں اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا، رسولوں کے نقش قدم پہ چلنے والے جو مومنین ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اس کی اعانت چاہیے، تو اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی ہوگی، اور اس خوبی میں نمایاں خوبی ہے کہ آپ مومن ہوں، آپ اللہ والے ہوں، آپ کے دل میں ایمان ہو، آپ کے دل میں تقوی ہو، تب اللہ آپ کی اعانت کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اصول کا وہ دوسرا جملہ سورہ حج کے اندر بیان ہوا، آیت نمبر 40 میں، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا جائزہ لیں، ہم نے اللہ کی اطاعت کتنی کی ہے، اس کے دین کو اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں نافذ کتنا کیا، اور جس سے اس نے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ کتنا کیا ہے۔ آج کل یہ تو انسان اپنے نفس کو متہم نہیں کرتا علم سے دوری کی وجہ سے، اور نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو فوراً وہ متہم کر دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا پھر بھی اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، نعوذ باللہ۔ اپنی ذات کو نہیں دیکھتا وہ کہ کیا وہ قابل ہے، وہ لائق ہے کہ اس کو دیا جائے، اس کی دعا قبول کی جائے، یا اس کی حفاظت کی جائے، نعمتوں سے مالا مال کیا جائے۔ آج ہم ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت دے کے ہم نے اللہ کی کتنی سنی ہے، تو اللہ ہماری سنے گا۔ آپ اللہ کی سنیے، اس کے بعد اللہ کو سنائیے، دیکھیے اللہ آپ کی کیسے سنتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو رب العالمین کیا ضرورت ہے اس کو ہم سے راضی ہونے کی؟ پھر بھی اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے اور آپ کی تکریم کرتا ہے۔ اور یہاں تک اگر آپ بھٹکتے بھی ہیں، پیڑ بھی پھیرتے ہیں اللہ کی ذات سے، تو بھی یہ ارحم الراحمین رب ہے کہ آپ کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، ندا دیتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ ابھی بھی مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ 5:3 قرآن کی سب سے ایسی آیت جو انسان کے ایمان کو تر و تازہ کرنے والی اور اللہ کی رحمت سے اس کو بہت زیادہ جوڑنے والی ہے۔ 5:3 سورہ زمر کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرا بندہ، اللہ نے کہا میرے بندے، اور یہ وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے، اسرفوا علی انفسہم، فرما برداری کرے، سجدہ کرے، رکوع کرے، دعائیں کرے، اللہ کی بات مانے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے یا میرے بندے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، جو سورہ فرقان کے اخیر کی آیتوں میں موجود ہے، 6:3 سے لے کر کے 7:0 تک۔ یہاں جن کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے بندے ہیں، یہ وہ کون ہیں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ پھر بھی اللہ ان سے کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، دنیا میں خونی رشتہ بھی اتنا مہربان نہیں ہے، اگر آپ پیٹ پھیریں تو وہ بار بار آپ کو دعوت دے۔ اور رب العالمین جس کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ الصمد ہے، کسی کی عبادت کی، کسی کی ریاضت کی، کسی کی شکر گزاری کی، کسی کی معافی طلب کرنے کی اللہ کو کیا حاجت؟ پھر بھی اللہ
تمام تر نعمتوں کا خالق مالک ہوتے ہوئے جو بندہ اس سے پیٹھ پھیرتا ہے اس کو دعوت بھی دیتا ہے، بلاتا بھی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اللہم اعنی، اللہ تو میری اعانت کر۔ تو جو اللہ کے دین کی اعانت کرتا ہے اللہ اس کی اعانت کرتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے بندوں کی جو مدد کرتا ہے نا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بھی قاعدہ ہے۔ اس لیے 7377 صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ اپنے بندوں میں سے ان پر ہی رحم کرتا ہے جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی جزا من جنس العمل ہے، کریں گے تو بدلہ پائیں گے، جیسا کریں گے ویسا بدلہ پائیں گے۔ 1924 جامع ترمذی کی حدیث، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر جو رحمان ہے وہ رحم کرتا ہے۔ کون ہے یہ رحم کرنے والے؟ آگے ان کی صفات، آپس میں زمین والو تم ایک دوسرے پر رحم کرو، عرش والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور یہ حدیثیں سلسلے صحیحہ میں موجود ہیں، 480483، جس کے الفاظ ہیں ارحموا ترحموا، اغفروا تغفروا۔ آپ بندوں پر رحم کریں اللہ آپ پہ رحم کرے گا، آپ بندوں کو معاف کرے اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے تو بندے کی مدد حسب استطاعت ہمیں کرنی ہوگی، جیسے بھی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ کم سے کم اگر آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو جو تکلیف زدہ ہے اس کے لیے زبان سے دعا کے کلمات تو نکال سکتے ہیں کہ اللہ اس کی تکلیف کو آسان کر دے، اللہ اس کے لیے بہتری کر دے۔ ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں اگر کسی کی اعانت، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور یہ دعا کرنا بھی اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے، اور اس کا اجر ہے، یہ بھی جزا من جنس العمل ہے۔ یہ حدیث پوری بدلے پہ ہی دلالت کرتی ہے، 2699 صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس کے بعد لفظ موجود ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ جس نے دنیا میں مسلم کی تکلیف کو دور کیا، کل میدان محشر کی تکلیف کو اللہ اس سے دور کرے گا۔ جس نے دنیا میں کسی مسلم بھائی کے لیے آسانی کی، کل اللہ اس کے لیے میدان محشر میں جہاں انسان کا خون دشمنی پر آ جائے گا، بغاوت پہ آ جائے گا، یا ایسے ہی فراموش کر جائے گا، وہاں تو صرف تقوی والوں کی ہی دوستی باقی رہے گی نا۔ یہ 6768 آیت ہے سورہ زخرف کی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ وہاں جگری دوست بھی ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا۔ اور یہ آیتیں 33 جو سورہ لقمان کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، جہاں بیٹا نہ باپ کا ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا۔ اور 34 سے 38 سورہ عبس میں جو آیتیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں کا رشتہ بچوں سے کتنا مضبوط ہے، لیکن میدان محشر میں یہ ماں بھی اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ وہاں دنیاوی کوئی رشتہ اگر ایمان نہیں ہے باقی نہیں رہے گا۔ اللہ سارے دنیاوی رشتوں میں درار پیدا کر دے گا، اور کوئی بھی خونی رشتہ کسی اور کے کام نہ آ سکے گا۔ سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیت ہے غالباً 3 نمبر کی، لن تنفعکم
یا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، کل تمہارے جو رحم کے رشتے ہیں، خون کے رشتے، صلۃ الرحم اس کو ہی بولتے ہیں نا، یہ تم کو ہرگز ہرگز نفع نہیں دیں گے، اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، اللہ ان سب کے بیچ میں درار پیدا کر دے گا۔ تو ایسی جگہ میں رب العالمین کس کے لیے آسانی کر رہا ہے؟ جس نے دنیا میں اپنے مسلم بھائی کے لیے آسانی کی ہوگی۔ اس لیے اگر بندہ بندے کی مدد کرتا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، یہ دوسرا جملہ ہے، اللہ تو میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، یعنی ان کی جو مجھے تیری عبادت سے روکے۔ لا تعن علی من یمنعنی من عبادتک، اب چاہے شیاطین ہو، کیونکہ عبادت سے روکنے والے کون ہیں؟ شیاطین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں یہ درس اور سبق دے رہے کہ انسان اللہ سے مانگ رہا ہے وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، شیطان کی مدد میرے خلاف مت کر، شیطان مجھ پہ غالب آئے، شیطان مجھ پہ مسلط ہو جائے، شیطان مجھ پہ قادر ہو جائے، اور نعوذ باللہ جیسے آج کل نام و نہاد اہل اسلام کو کھلونا بنا کر کے ابلیس کھیل رہا ہے، توحید کے نام پر سراسر شرک کروا رہا ہے، سنت کے نام پر بدعات اور خرافات کروا رہا ہے۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ دشمنوں کو اعانت کر دی گئی یا مسلط کر دیا گیا، اور جب دشمن مسلط ہو جاتے ہیں تو انسان صرف ڈرتا ہی نہیں ہے، وجود سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، یہ بھی بہترین دعا کے کلمات ہیں، اور یہ دعا بھی اللہ کے نبی کی بہت عظیم ہے۔ 3502 جو کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اس کا ایک جملہ ہے وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اے اللہ تو ہمارے خلاف کبھی بھی ان کو مسلط مت کرنا جو ہم پر رحم کرنے والے نہیں۔ تو وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، میرے خلاف مدد مت کرنا، کن لوگوں کی؟ سب سے پہلا شیاطین، جتنے بھی شیطان ہیں، اللہ تو انہیں مجھ پہ غالب مت کر، تاکہ وہ تیری عبادت سے مجھ کو روک سکے۔ اور ایسے ہی شیطان سے بڑا بھی ایک شیطان ہے، اور وہ کیسے ہے آپ اندازہ کیجئے۔ ایک سوال ہے، جب شیطان کا وجود نہیں تھا اور نافرمانی ہوئی، اور وہ کون سی ہوئی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، 35 جو آیتیں ہیں، بہت جگہ ہے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلا شیطان کون ہے؟ ابلیس ہے نا۔ شیطان جس شیطنت کر کے، برائی کر کے، گناہ کر کے جنت سے نکلا، اس سے پہلے تو کسی شیطان کا وجود نہیں تھا نا، تو اس نے کس کے بہکاوے میں گناہ کیا؟ اس کو کس نے بہکایا؟ اس نے جواب بھی دیا اس کا۔ جو الفاظ قرآن میں سورہ صاد میں استعمال ہوئے ہیں، 71 سے لے کر کے اخیر تک 76 تک، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال انا خیر من، یہ جو انا والا ہے نا، نفس، یہ شیطان سے بڑا شیطان ہے۔ اس لیے وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، اللہ تو میرے خلاف نفس امارہ کی مدد مت کرنا، جو نفس مجھے تیری نافرمانی پر آمادہ کرے۔ شیطان کو بھی اسی نفس نے ہی شیطنت پر، اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کیا تھا۔ اور یہ بات اچھی طرح آپ جانیں، یہ قرآن کے نصوص پر دلالت کرنے والی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فکری بات ہے، عقلی بات ہے، اس کے اوپر دلیل موجود ہے۔ ایک دلیل جو ابھی دی گئی
اس سے بھی بڑی دلیل ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے تعلق سے انسان بچ بھی جاتا ہے جب اس سے بچنے کے طریقے اختیار کرتا ہے، لیکن جو اندر موجود شیطان ہے نا، نفس، انسان اس کے وسوسوں سے، اس کے بہکاووں سے بہت کم بچ پاتا ہے۔ صبح شام کے اذکار میں پڑھی جانے والی دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شر سے پہلے حفاظت کا سوال کیا۔ کس کے شر سے؟ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی، اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری حفاظت کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہا گیا شیطان کے شر سے۔ اور دوسرا جملہ جو صحیح مسلم کتاب الجمعہ کے اندر موجود ہے 867 نمبر سے الفاظ ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اس میں اللہ کے نبی ہر بات کہنے سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے۔ صحابہ اکرام عربی داں تھے اور وہ خطبۃ الحاجہ کا ترجمہ یا ایسے ہی معنی مفہوم اچھے سے سمجھتے تھے، اس لیے یہ بات نصیحت کے طور پر ان کے سامنے کہی جاتی تھی۔ ہر نصیحت شروع ہی اس خطبے سے ہوتی تھی جس کے شروع کے الفاظ ہیں نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے اللہ ہم تیری حفاظت میں آتے ہیں اپنے نفس کے شر سے، ومن سیئات اعمالنا، اور دوسرے برے اعمال کے شر سے۔ دیکھیے برے اعمال جو دوسرے ہیں وہ شیطان کی وجہ سے، اس کا تذکرہ بعد میں ہوا، نفس کا جو شر ہے اس کا تذکرہ پہلے ہوا۔ اس لیے یہ جملہ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، تو میری مدد یا میرے خلاف مدد مت کرنا، شیاطین کی بھی اور نفس امارہ کی بھی، جو کہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ اس کے بعد اسی طرح کے دوسرے جملے ہیں جو اسی معنی پر دلالت کرتے ہیں وَانصُرْنِي وَلَا تَنصُرْ عَلَيَّ۔ اب اس کی شرح میں جو فرق کیا گیا ہے، ایک مدد عام ہے، ہر چیز میں آپ اللہ کی اعانت مانگ رہے، اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، لیکن بسا اوقات دشمن آپ کو مٹانے کے در پہ ہے، یا ایسے ہی دینی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اس موقع پر بھی اہل ایمان نے اللہ سے اسی کلمات کے ذریعے دعا کی ہے۔ 147 148 یہ آیتیں ہیں آل عمران کی، 250 سورہ بقرہ کی۔ جب دشمنوں سے مٹ بھیڑ کا وقت آیا تو دعا کی گئی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ کلمات ہیں وانصرنی، اے اللہ تو ہمیں یا میری مدد، جو بھی دشمن ہیں ان کے خلاف کر، جو دینی اعتبار سے دشمنی رکھتے ہیں، جسمانی اعتبار سے دشمنی رکھتے ہیں، اے اللہ تو میری مدد کر اور ان کی مدد میرے خلاف مت کر۔ یہی الفاظ احد کے موقع پر بھی کہے گئے تھے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو یہ نصر کے جو الفاظ ہیں یہ زیادہ تر دلالت کرتے ہیں کہ انسان کسی خاص موقع کی مدد اللہ سے مانگ رہا ہے، جیسا کہ دشمنوں کے خلاف اہل ایمان نے مدد مانگی کہ اللہ تو ہماری اعانت کر، تو ہماری مدد کر۔ وانصر لی ولا تنصر علی، 4 کلمات ہوئے۔ وامکر لی ولا تمکر علی، اللہ کی فعلی صفت ہے یا فعل کا بیان ہے۔ قرآن میں اس طرح کے الفاظ ہیں جیسا کہ 54 سورہ ال عمران کے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش یہودیوں نے رچی، لیکن ان کی تدبیر کا پھندا اللہ نے انہیں کی گردن میں پہنایا۔ تو یہ ایک صفت ہے اللہ کی اور صفت کمال ہے، یہاں تک کہ ان کان المکر علی العدل فہو
محمود، اللہ نے جو یہ اپنا فعل استعمال کیا ہے کہ ان لوگوں نے تدبیر کی، مکر کیا، تو اللہ نے ان کے خلاف مکر کیا ہے۔ شروعات دشمنان اسلام نے کی، اسی لیے اس طرح کی آیتیں قرآن کریم کے اندر قوم ثمود کے تعلق سے بھی استعمال ہوئی۔ جب رات میں پلاننگ ہوئی کہ ہم حضرت صالح کو اور ایسے ان کے گھرانے کو 3 دن کے اندر ہی ختم کر دیں گے، اونٹنی کا خاتمہ کر کے پھر وہ اہل ایمان کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ سورہ نمل کے اندر 50 سے لے کر کے 53 تک یہ اللہ نے بیان کیا، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا۔ ان لوگوں نے ابھی عزم مصمم کیا، 9 لوگ غالباً مل کر کے جو قوم کے بڑے تھے وہ حضرت صالح اور اہل ایمان کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ 3 دن ان لوگوں نے پلان بنایا، اللہ نے اس سے بہت پہلے ان 9 کے ساتھ پوری قوم جو کہ شامل تھی ان کے شر میں تباہ اور برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ تو یہ بھی جملہ بہت ہی حسین اور خوبصورت ہے، وَامْكُرْ لِي، اللہ تو ہمیشہ میرے لیے تدبیر کر۔ اس لیے کہ جب دشمن کسی کے خلاف سازش رچتے ہیں اور یہ جس کے خلاف سازش رچی گئی ہے اللہ والا ہے تو پھر اللہ سازشوں کا جواب دیتا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، سورہ نوح کے اندر بھی آپ یہ لفظ پائیں گے، جہاں حضرت نوح اور اہل ایمان کو مٹانے کی پوری کاوش کوشش کر لی تھی قوم نوح نے، لیکن اس کے بعد جب یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں حضرت نوح نے پیش کیے، سورہ قمر کی آیت نمبر 10، اس سے پہلے جو پڑھی گئی وہ آیت نمبر 22 سورہ نوح کی، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوب فَانْتَصِرْ، اللہ میرے خلاف پوری قوم نے سازش کی ہے اور میں ان کی سازشوں سے لڑ نہیں سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے میں تجھے یہ معاملہ سپرد کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں، یا اپنا ناصر، اپنا مددگار میں تمہیں بناتا ہوں۔ فانتصر، اللہ تو میری طرف سے کافی ہو جا، میری طرف سے ان سے نمٹ جا اور ان سے بدلا لے۔ اس کے بعد پھر جو بھی ہوا، تو یہ لفظ ہے وَامْكُرْ لِي، اللہ تو میرے لیے تدبیر کر، وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، میرے خلاف اللہ تیری تدبیر نہ ہو۔ اور اس کے بعد وَاهْدِنِي، ہدایت کی دعا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اور کتنی ہی دعاؤں میں جو بار بار آپ نے پڑھی ہے اس میں ہدایت کا سوال ہے۔ یہ 2721 یا اس کے بعد صحیح مسلم میں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف یا والعفہ والغنی، رسول خود ہدایت کا سوال کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی تہجد میں جہاں آپ پڑھتے تھے، غالباً صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 577 نمبر کی، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، بہترین اخلاق کی اللہ تو مجھے ہدایت دے۔ اللہ کے نبی ہدایت کا سوال کر رہے ہیں، جن کو یہ ملکہ اللہ نے دیا۔ 52 نمبر کی آیت سورہ شورا کی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی آپ صراط مستقیم کے راہی ہیں، یا آپ صراط مستقیم کے ہادی ہیں، چلنے والے بھی ہیں، چلانے والے بھی ہیں۔ جن کو یہ منصب دیا گیا کہ صراط مستقیم کی طرف یہ چلانے والے ہیں، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ ہدایت کا سوال یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس میں یہ جملہ موجود ہے، وَاهْدِنِي، اللہ تیری اطاعت، تیری عبادت اور جو بھی تیری رضامندی کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، کام ہیں، ان سب کی طرف تو میری رہنمائی کر۔ سورہ فاتحہ میں مقبول ترین آیات میں کون سی آیت زیادہ مقبول ہے، یا جس کی وجہ سے تمام تر سلف صالحین نے یہ بات کہی کہ ہر رکعت میں نماز فرض ہو غیر فرض ہو، سورہ فاتحہ فرض کی گئی ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، تو کن آیات کی وجہ سے؟ 2 آیتیں یا 3 آیتیں،
یہ سورہ فاتحہ کی روح ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ابھی ہم نے سنا. اس کے بعد یہ والی اہدنا الصراط المستقیم. اب جب ایک انسان فرض نماز کا اہتمام اور التزام نہ کرے، ہدایت مل بھی گئی تو ہدایت پر ثابت قدمی کا اللہ سے سوال نہ کرے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے اسے ہدایت پر باقی رکھنے کی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا وہ سورہ فاتحہ پڑھتے؟ ہم نماز پڑھ رہے، نماز ایک بڑی عبادت ہے، اور اس حالت میں انسان کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی اللہ تو ہدایت دے. یا دوسرا اس کا ترجمہ، اگر ہدایت ملی ہے تو اس کے اوپر قائم کر دے. تو یہ جملہ ہے اللہ کے نبی کی اس دعا میں، وَاہْدِنِی، اور آگے ہے وَيَسِّرْ الْہُدَىٰ لِی. ہدایت کے راستوں کو، ہدایت کے کاموں کو اللہ تو میرے لیے آسان سے آسان کر دے. اگر اللہ کی طرف سے آسانی نہیں ہوئی تو انسان کے لیے زبان سے لا الہ الا اللہ یہ جملہ کہنا بھی ناممکن ہے. ابو طالب لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہہ سکے؟ اس لیے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی. اس عبادت کو ان کے لیے آسان ہی نہیں کیا گیا. تو یہ جملہ ہے وَيَسِّرِ الْهُدَىٰ لِی، اللہ ہدایت کے جتنے راستے ہیں میرے لیے آسان کر دے. ایک ایک خوبی جو اس دعا کے اندر ہے، 22 خوبیاں ہیں. ایک ایک خوبی انسان کی نجات کی ضمانت ہے، جس کے اندر انسان نجات یافتہ ہے. اسی لیے اس دعا کو کہا گیا کنوز الحسنات، کنز الحسنات، نیکیوں کا خزینہ ہے، نیکیوں کا خزانہ ہے. اور جب انسان اللہ سے مانگ رہا ہے اور اگر استجابت کی صفات ہے اس کے اندر کہ وہ مانگے اللہ قبول کرے، یا ایسے اوقات کا سہارا لے کر کے مانگ رہا ہے جن وقتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور انسان کے حق میں اگر اللہ نے یہ کلمات قبول کر لیے تو پھر یہ دعا سعادت الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. انسان کی دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی دونوں ہی کامیابی اور کامرانی سے لبریز ہو جائے گی. انشاءاللہ آئندہ اس کے جو دوسرے کلمات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. ابھی 6 کلمات آپ کے سامنے ذکر ہوئے، جس میں سے اللہم اعنی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، بلکہ 8 آگے کے بھی 2 ہیں، واہدنی ویسر الہدیٰ لی. اس کے بعد انشاءاللہ جو کلمات ہیں اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئندہ درس میں کی جائے گی. رب العالمین ہم اور آپ کو اس طرح کی جو بھی دعائیں ہیں زبان سے کرنے اور عمل میں نافذ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں قبول فرمائے جن کی کامیابی کی ضمانت اللہ نے لی ہے، جن کے تعلق سے اس طرح کی بشارتیں قرآن میں موجود ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہ جنت الفردوس کے وارث بنائے گئے. وجعلنا ممن الذین یقال فیہم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے تعلق سے یہ بشارت ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے ہیں اور ان کو اللہ مغفرت اور اجر عظیم سے مالا مال کرے گا. وجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سوال کسی کے پاس ہے؟